اللہ کے نام سے جو نہایت رحمان اور رحیم ہے۔ خواتین و حضرات، پیغام ٹی وی کے خصوصی شو کیریئر کونسلنگ کے اندر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان بلال احسن۔ ہم اس پروگرام کو کیوں شروع کرنا چاہتے ہیں اور اس پروگرام کے مقاصد کیا ہیں، کچھ تھوڑا سا میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ ہمارا یہ پروگرام بیسیکلی ایجوکیشن کے اندر بچوں کی اور ان کے والدین کی کونسلنگ ہے۔ کس طرح ہمارے مختلف جو فیزز ہیں، سٹیجز ہیں ایجوکیشن کی، وہ پرائمری لیول ہو، وہ بیسک لیول ہو، اسی طرح ہائر سیکنڈری ہو، پھر ہائر ایجوکیشن ہو، ان سب تمام لیولز کے اندر ہم اپنے بچوں کی کتنی کونسلنگ کرتے ہیں اور ان کونسلنگ کے دوران ہم کس کس قسم کی رہنمائی جو ہے والدین کرتے ہیں، ان کے اساتذہ کرتے ہیں، ان تمام موضوعات کو انشاءاللہ ہم اس پروگرام میں جو ہے وہ سمیٹیں گے۔ آج ہم جس ایک بڑے ہی قدیم، پاکستان کے میرا خیال ہے سب سے قدیم تعلیمی ادارے میں موجود ہیں، وہاں سے ہم آغاز کر رہے ہیں، اور ہمارا آج کا جو بیسک جو ڈومین ہے جس کے اندر ہم بات کریں گے وہ ہمارے وہ طلبہ ہیں اسپیسیفکلی جو میٹرک کے امتحانات دے کے کالج میں آتے ہیں، انٹر میں آتے ہیں، تو وہ مختلف کن کن پروگرامز کے اندر، کن کن مضامین کے اندر اپنی تعلیم کو آگے بڑھا سکتے ہیں، وہ ہمارا ایک موضوع ہے۔ انٹر کے خاص طور پہ جو طلبہ ہیں وہ ہمارا آج کے موضوع ہیں۔ اور میں جس ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کی بات کر رہا تھا، اگر تو ناظرین ان کو پہچان سکیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یقیناً کچھ لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا، ان کو بتانے کے لیے میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ گورنمنٹ کالج لاہور ایک ایسا تعلیمی ادارہ ہے جو یقیناً پاکستان کے سب سے قدیم ترین اداروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ 1864 میں اس کا قیام عمل میں لایا گیا، اور اس کے بعد تقریباً 26 پرنسپلز جو ہیں اس کے قیام سے لے کر 2002 تک اس ادارے کے ساتھ وابستہ رہے، اور 2002 کو بڑا ہی اہم سنگ میل تھا جو اس تعلیمی ادارے نے عبور کیا، اور یہ گورنمنٹ کالج سے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی بن گیا 2002 سے لے کے 2021 میں اب ہم کھڑے ہیں، اور اس وقت تک ماشاءاللہ 5 وائس چانسلرز جو ہیں وہ یہاں پر فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ اس وقت ہم جو ہمارے مہمان ہیں میں ان کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ 5ویں وائس چانسلر ہیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے، اور ڈاکٹر اصغر علی زیدی تمغہ امتیاز حاصل کر چکے ہیں اپنی تعلیمی خدمات کے بنیاد پر، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو اپنا سبجیکٹ ہے وہ سوشل سائنسز سے ریلیونٹ ہے۔ ہم ان سے گفتگو کریں گے، مختلف موضوعات پر بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے آج ہمیں وقت دیا، اپنے مصروف شیڈول میں سے کچھ وقت ہمارے لیے نکالا۔ ڈاکٹر صاحب پروگرام کا ہم آغاز کریں گے، اور موضوع آپ کو میں نے جس طرح بتایا کہ انٹر کے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، طلبہ ہیں، ان کا آج ہمارا پہلا موضوع ہے کہ ہم ان کو کس طرح سے ایڈریس کرتے ہیں۔ ایک بچہ میٹرک میں سائنس پڑھتا ہے یا آرٹس پڑھتا ہے، یا تیسرا سبجیکٹ ہمارے پاس جو ہے وہ کمپیوٹر سائنسز کا ہے۔ اب وہ میٹرک کرنے کے بعد پہلی دفعہ کالج آنا چاہ رہا ہے، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا تعارف آپ اس کے سامنے کیا رکھیں گے؟ دیکھیے جی، بہت شکریہ آپ کا، اور ایک بہت اہم ٹاپک ہے بلال آپ جس پہ بات کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم کریئر کونسلنگ یا کریئر مینٹرنگ ابتدائی زندگی کے مقامات پر کر لیں تو بہت سی مشکلات بچوں کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ اسکول لیول پر، انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن لیول پر، اور پھر یونیورسٹی لیول ایجوکیشن پہ مسلسل بچے کی مینٹرنگ یا کاؤنسلنگ ہوتی رہے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ اس میں کیا ٹیلنٹ ہے، اور اس ٹیلنٹ کے مطابق جو ہے اس کو وہی پروفیشن اڈاپٹ کرے، تاکہ اس کو بہترین اس میں ایکسلنس اڈاپٹ کر سکے۔ انٹرمیڈیٹ جی ایک بڑی اہم سٹیج ہوتی ہے، اسے انٹرمیڈیٹ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ ان کو ایک جو 4 دیواری میں اسکول کی وہ ہر وقت صبح آتے تھے اور ایک خاص وقت پہ ہی اس 4 دیواری سے نکل پاتے تھے، انہیں مسلسل ایک کلاس کیجول فالو کرنا ہوتا تھا، کوئی آزادی نہیں ہوتی تھی۔ اچانک انہیں آزادی مل رہی ہے کہ وہ کلاس کیجول اچھے طریقے سے خود اپنے آپ کو مکمل آزادی کے ساتھ اس کے ساتھ جائیں۔ لیکن ایک اور بڑی بات جو کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو ملتی ہے، اور اب آپ کے سوال کی طرف میں آ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کالج کی اس وقت 157 سال ہو چکے ہیں اس کو بنے ہوئے، اور اس میں لاتعداد ایسے نامور لوگوں نے تعلیم حاصل کی ہے کہ جنہوں نے پہلے پاکستان کو بنانے میں ایک بڑا اہم کردار ادا کیا، اور پھر پاکستان جو آج جس صورتحال جس میں ہے، کئی پرائم منسٹر، جرنیلز، بڑے نام ہیں، علامہ اقبال بیوروکریٹس، وہاں سے آغاز کریں تو وہ ایک سیریز ہے ظاہر ہے، واصف علی واصف، بخاری، جی بالکل، اسکالرز بھی ہیں، ڈاکٹر سمن مبارک من ہیں، اسی طرح آپ کے
ڈاکٹر عبدالسلام نوبل جی پرائز ونر جو ہیں وہ ہیں ہمارے ساتھ. ہمارے جو سب سے بڑے الومنس ہیں وہ تو ڈاکٹر محمد اقبال ہیں, اور ابھی ہم ان کے نام سے نیا لاء اسکول شروع کرنے والے ہیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں, ڈاکٹر اقبال لاء اسکول. اور اس کے علاوہ 2 نوبل لاریٹس ہیں, ڈاکٹر عبدالسلام کا آپ نے کہا, اور ڈاکٹر عبدالسلام کو اس ادارے سے اتنی محبت تھی کہ انہوں نے اپنے ڈیتھ بیڈ پہ یہ کہا کہ میرا نوبیل پرائز سرٹیفکیٹ میرے کالج جو کہ لاہور میں ہے اس کو دے دیا جائے. تو وہ نوبیل پرائز جو اوریجنل ہے وہ یہاں میں نے اپنے آفس میں ڈسپلے کیا ہوا ہے, وہ بھی آپ ضرور دیکھیے گا. اس کے علاوہ ڈاکٹر خورانہ جو کہ کیمسٹری میں جن کو نوبیل پرائز ملا, وہ بھی گورنمنٹ کالج میں 4 سال پڑھے, اگرچہ کہ وہ پارٹیشن کے وقت جو ہے وہ انڈیا چلے گئے, لیکن انہوں نے وہ یہاں کبیر والا میں پیدا ہوئے تھے اور گورنمنٹ کالج میں انہوں نے ایک اہم حصہ اپنا تعلیم کا مکمل کیا تھا. صحیح. تو ہمارے بچے جو انٹرمیڈیٹ میں آتے ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ گورنمنٹ کالج میں پڑھنے کا موقع مل رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سی ذمہ داری ہے ان پہ کہ وہ جو ایسپریشنز لے کر آئے ہیں اپنے ساتھ وہ ایسپریشنز اچھے طریقے سے پوری کر سکیں. اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی ایسپریشنز میں اچھی طرح کاؤنسلنگ مینٹرنگ پہلے سے کر چکے ہوں, یا یہاں آ کر ان کو احساس ہو کہ اگر انہوں نے پری میڈیکل پڑھنے کا, ڈاکٹر بننے کا جو ہے پلان بنایا تھا اور اس کے لیے محنت کرنی ہے, تو کیا یہی وہ ہے جو ان کے ٹیلنٹ کو سوٹ کرتا ہے جو وہ کرنا چاہتے ہیں, یا کوئی پیرنٹل پریشر کی وجہ سے وہ جو ہے اس کو پڑھتے رہے. تو گورنمنٹ کالج میں ان کے پاس بڑا اہم موقع ہوتا ہے. اور اب ہم نے انٹرمیڈیٹ لیول پر بہت سی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ان کے لیے پلان کی ہیں کہ وہ ان ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی مدد سے, ٹیوٹوریل گروپس کی مدد سے یہ اندازہ لگا سکیں کہ ان کا صحیح ٹیلنٹ کہاں ہے, کہاں پر ان کو صحیح معنی میں موٹیویشن ہے. تو اس طریقے سے ہم انٹرمیڈیٹ لیول پہ اسٹوڈنٹس کو نہ صرف اچھی کریکولر ایکٹیویٹیز میں انگیج کرتے ہیں بلکہ ایکسٹرا کریکولر. نہیں ڈاکٹر صاحب نے یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ دیا کہ ٹیوٹوریل ان کے لیے کچھ موجود ہیں, یہ آیا میٹرک کے دوران ہی ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے یا انٹر میں آنے کے بعد ایڈریس کیا جاتا ہے؟ یہ بڑا ایک اہم سوال. دیکھیے جی, ہمارا اصولاً تو کریئر کاؤنسلنگ مینٹرنگ جو ہے وہ ارلی ایج میں سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے کہ بچے کا ٹیلنٹ آپ وہاں سے پہچانیں. دیکھیے ہم بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ کسی بچے نے بڑے اچھے مارکس لے لیے تو وہ کامیاب ہو گیا, وہ ٹیلنٹڈ ہے, اور کسی نے بہت زیادہ مارکس نہیں لیے تو وہ ٹیلنٹڈ نہیں ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی, سب بچے میں کوئی نہ کوئی کسی قسم کا ٹیلنٹ ہوتا ہے, صرف ہماری پہچان میں ہم سے غلطی ہو رہی ہوتی ہے کہ بعض اوقات صرف اکیڈیمیا میں ایک نصاب پڑھا کر اس کے ایک خاص طریقے سے امتحان لے کر ہم اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ کون بچے ٹیلنٹڈ ہیں. جو بچے ان طریقوں پہ اچھے طریقے سے فٹ نہیں ہوتے ان کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نان ٹیلنٹ, یا ڈاکٹر بن جاؤ یا انجینئر بن جاؤ, اس کے علاوہ تیسرا آپشن دیتے ہی نہیں. والدین کی طرف سے ہوتا ہے, پھر ایک سوشل پریشر ہوتا ہے. تو اب بڑا ایک ماشاءاللہ ہمارا ایک نئی چیز آئی ہے کہ سکلز کے اوپر بڑا فوکس کیا جا رہا ہے. آپ نے بالکل ڈاکٹر صاحب جانتے ہوں گے کہ پرائم منسٹر نے اس حوالے سے بڑے انیشیٹوز لیے ہیں, انٹرپرینورشپ کی بات کی ہے کہ ہم نوجوانوں کو روزگار کے بجائے ان کے اپنے کام کے اوپر جو ہے وہ فوکس کیا جائے, روزگار کے ساتھ ساتھ وہ خود اپنا ایک ذریعہ بنا سکیں. یہ ایک بڑا اہم شعبہ ہے جس کو ہم ایڈریس نہیں کرتے سکلز کے حوالے سے. جی بالکل. سکلز 2 قسم کی سکلز ہم براڈلی ڈیفائن کر سکتے ہیں. ایک وہ کہ جو پروفیشنل سکلز ہیں جس سے آپ کا کریئر ڈیفائن ہو رہا ہے, اور ایک ہے لائف سکلز کہ جو آپ میں ایک ریزیلینس پیدا کر رہے ہیں, ایک طریقہ آپ کے اندر پیدا ہو رہا ہے کہ آپ نے مشکلات کو کس طریقے سے عبور کرنا ہے اور اپنی فتوحات کو کس طریقے سے مزید فیوچر کی فتوحات کے ساتھ لنک اپ کرنا ہے. تو جہاں تک پروفیشنل سکلز ہیں اس میں آپ یہ بات بالکل بہت اچھی کر رہے ہیں کہ اس میں انٹرپرینیورل سکلز اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف خصوصاً توجہ دی جائے کہ تاکہ وہ سکلز ہوں کہ جو کہ امپلائبلٹی جو ہے وہ بہتر کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ لائف سکلز بھی بہت ضروری ہیں, کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ صرف ہم نے نصابی پروگرام کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت سی دوسری چیزیں بھی بچوں کو, جب وہ ہمارے یہاں موجود ہیں, ہمارے اپنی زندگی کا ایک بہترین حصہ ہمارے ساتھ گزار رہے ہیں اس انسٹیٹیوشن میں, تو ہم نے کچھ اور سکلز بھی, لائف سکلز بھی ان میں
پاس آن کرنی ہے. تو وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کی مدد سے, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی مدد سے ہم اسٹوڈنٹس کو ایسے مواقع دیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ چیزیں سیکھ سکیں. سر ان اسکلس کے ساتھ ساتھ یہ جس طرح کمپیوٹر سائنسز کا ایک بڑا اہم شعبہ ہے آئی ٹی کا, دیکھیں کووڈ کا جو ابھی فیز گزرا گزشتہ 2 سالوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ باقی ساری جتنی بھی انڈسٹریز تھیں ان کی طرف پھر بھی کچھ نہ کچھ لوپ ڈاؤن موجود تھے, لیکن یہ ایک واحد انڈسٹری تھی جس نے گروم کیا ہے اور بڑا اچھے طریقے سے گروم کیا ہے. مور دین 100% کچھ جو ہے وہ ریجنس کے اندر اس نے گروم کیا. تو وہ ایک بڑی ایک اہم چیز ہے جس کے اندر لازماً یقیناً ہمیں جو ہے وہ چاہیے کہ مزید ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹرین کریں اور اس شعبے کے اندر آگے بڑھیں. جی بالکل, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بہت اہم ہے جس میں کمپیوٹر سائنس ایک اہم شعبہ ہے, اور اس میں بہت سے ایسے ایریاز جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اور ڈیٹا سائنسز جس کی فیوچر میں بہت ساری ضرورت ہے. جتنے ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان سکلز کو اڈاپٹ کریں گے, ایکوائر کریں گے, اتنے ہی وہ فیوچر کے لیے تیار ہوتے رہیں گے. اور اس وقت پاکستان کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ دنیا کی ایک بڑی طاقت چائنا جو ہے وہ پاکستان کی دوست ہے, اور بہت سی ٹیکنالوجی ہماری طرف ٹرانسفر ہونے والی ہے, ہو رہی ہے سی پیک کے تھرو. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹیکنالوجی جب ٹرانسفر ہو ہمارے, تو ہمارے اسٹوڈنٹس, ہمارے یوتھ کو, ہمارے پروفیشنلز کو اس کا صحیح معنوں میں فائدہ تبھی ہوگا کہ جب وہ اپنی بیسک ایجوکیشن میں اس قسم کی نالج پہلے سے رکھتے ہوں. بالکل, اس اپرچونٹی کو اچھے طریقے سے انکیش کر سکیں. جی ڈاکٹر صاحب بس یہاں پہ ہمیں ایک بریک لینی ہے, اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے موضوعات کو آگے بڑھائیں گے اور اسپیسیفکلی ہم بات کریں گے. خواتین و حضرات, ایک بریک کے بعد انشاءاللہ ہم مزید اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. خواتین و حضرات, ہم آج ہمارے جو مہمان ڈاکٹر اصغر زیدی ان کے ساتھ ہم موجود ہیں اور مختلف پروگرام جو ہیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے, ان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمیں کائنڈلی بتائیے گا, ایک اسٹوڈنٹ آتا ہے آپ کے پاس, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے گیٹ سے اندر داخل ہوتا ہے, تو اس کے پاس کیا کیا اویلیبل آپشنز ہیں آفٹر میٹرک؟ بہت اچھا سوال ہے جی. اسے بلکہ یہ کہنا چاہیے, اس طرح پوچھنا چاہیے کہ پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ کے علاوہ اس کے پاس کیا آپشن ہیں. بالکل, کیونکہ عام طور پہ یہ دو ہی آپشن مینٹرنگ کر کے بچوں کو بھیجا جاتا ہے کہ یہی 2 آپشنز ہیں, اگر اس میں کامیاب ہو گئے تو ٹھیک ہے. حالانکہ اس کی ذمہ داری ہمارے اساتذہ پر ہے, ہم پر جو انٹرمیڈیٹ لیول پہ ہم جب ان سے ملتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو احساس دلایا جائے کہ ان کے پاس بزنس ایجوکیشن کا ایک بڑا اچھی آپشن ہوتی ہے, کامرس کی ان کے پاس اچھی آپشن ہوتی ہے, لاء پڑھنے کی ان کے پاس اچھی آپشن ہوتی ہے, کمپیوٹر سائنس پڑھنے کی ان کے پاس آپشن ہوتی ہے. اور انٹرمیڈیٹ میں ہم صرف پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ ہی نہیں آفر کرتے بلکہ کامرس بھی آفر کرتے ہیں, کمپیوٹر سائنس بھی آفر کرتے ہیں, اور ایف اے کے وہ سبجیکٹس بھی آفر کرتے ہیں جو بعد میں جس میں بچے لاء اور مینجمنٹ اسٹڈیز جو ہیں وہ اچھے طریقے سے پڑھ سکیں. تو بہت ضروری ہے والدین کے ذہن میں یہ بات ڈالنا کہ خالی ڈاکٹر اور انجینئر بننے سے ہی بچہ کامیاب نہیں ہوگا, بلکہ بہت سی آپشن جو ماڈرن ورلڈ میں, جو ماڈرن ہمارا جو امپلائمنٹ ہے اس میں بہت سی دوسری آپشنز ایسی ہیں کہ جس میں بچہ جو ہے بہت کامیاب ہو سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ایک اور جو انٹرمیڈیٹ کے بعد کا پرابلم ہے بچوں میں کہ پھر بچے عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ سی ایس ایس یعنی سول سپیریئر ایگزام جو ہے, سروس کا ایگزام جو ہے وہ اچھے طریقے سے کریں گے تو وہی ان کی کامیابی ہوگی. جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہزاروں کے حساب سے اپلیکنٹ ہوتے ہیں, ہزاروں کے حساب سے جو ہے وہ امتحان دیتے ہیں, اور صرف ان میں سے چند 100 جو ہیں وہ نوکری حاصل کر پاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کہیں ہماری کریئر کاؤنسلنگ میں, کہیں ہمارے مینٹرنگ میں ہم نے ان کو اچھی طریقے سے ایڈوائز نہیں کیا کہ سی ایس ایس جو ہے وہ سب لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے,
اس کے علاوہ بھی بہت سی اچھی آپشنز ہیں کہ جو وہ پرسو کر سکتے ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یونیورسٹی لیول پر ہم کریئر کاؤنسلنگ کریں. ہمارا ایک کریئر آفس ہے جسے ہم بعض اوقات پلیسمنٹ آفس بھی کہتے ہیں. لیکن جتنا ہمیں کرنا چاہیے اتنا ہم کرتے نہیں ہیں. بالکل میرے خیال میں ماڈرن ٹاپ یونیورسٹیز ان دا ورلڈ، ان کے جو اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کی باقاعدہ سائیکولوجیکل پروفائلنگ کرائی جاتی ہے. بالکل، کہ جس میں بچوں کو نہ صرف ان کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ وہ کون سا شعبہ اپنا سکیں گے اچھے طریقے سے، بلکہ ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ کن وجوہات کی وجہ سے ان کے لیے ڈاکٹر بننا جو ہے وہ زیادہ اہم نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے کوئی پبلک سپیکر یا کوئی ٹاپ بزنس مین بننا جو ہے وہ کریئر جو ہے بالکل ان کے انٹرسٹ دیکھ کے پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے کس طرف چل سکتا ہے. پھر ان کی اس حساب سے کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، اور اگلی جتنی بھی ایجوکیشن کی سٹیجز ہیں اور ان کی گرومنگ کی جو بھی سٹیجز ہیں ان سب کو اس حوالے سے جو ہے وہ آگے بڑھایا جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے انٹر کے پروگرامز کی تو بات کی، اب ہم کچھ باقی جو گریجویشن کے ہیں اور ہائر ایجوکیشن کے کچھ پروگرامز ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم جاننا چاہیں گے. کتنے ڈپارٹمنٹس یہاں پر کام کر رہے ہیں اور کتنے پروگرامز ہیں آپ کے پاس؟ ہمارے پاس تقریباً 28 ڈپارٹمنٹس ہیں اور اس میں 50 سے زیادہ پروگرامز ہیں. جو کچھ ڈپارٹمنٹس ایک سے زیادہ پروگرامز آفر کرتے ہیں. ہمارا میجورٹی اسٹوڈنٹ پاپولیشن جو ہے وہ بی ایس آنرس پروگرام جو کہ 4 سال کا پروگرام ہے اس میں ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. کچھ ہمارے اپ ٹو 2000 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہمارے انٹرمیڈیٹ میں ہوتے ہیں اور کچھ ہمارے ایم فل پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. لیکن میجورٹی آؤٹ آف 14,000 ہمارے 12 ہزار اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ 4 سال کے بی ایس آنرس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب. اچھا، پھر اب ایک بڑی ریسنٹ جو ہے وہ کووڈ کے دوران ہی ہم نے دیکھا جو چینجنگ آئی ہے آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے، اس کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی نے اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے ہیں؟ دیکھیے جی، جو پہلا لاک ڈاؤن تھا جو کہ ارلی 2020 میں ہمیں فیس کرنا پڑا، اس وقت باوجود اس کے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں بڑا ڈیولپڈ ہے، بہت عرصے سے ہم بہت اچھے طریقے سے اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا ورچوئل ٹیچنگ کا. اکثر یونیورسٹیز کی طرح اچھے سے اچھے ٹیچر جو ہیں وہ اپنا ہاتھ گرا بیٹھے کہ بھئی یہ والا تو اس طریقے سے ہم اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ نہیں کر پا رہے، اس طریقے سے ہم جو ہے نا اس بات کو صحیح معنوں میں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ فالو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اسٹوڈنٹس بڑے ڈس اورینٹ ہو گئے کہ وہ جو کلاس روم میں ایک موڈ بنا کر آتے تھے، کنونشنل سسٹم تھا نا، بڑی دیر سے چل رہا تھا. بالکل. تو پہلے لاک ڈاؤن میں ہمیں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. اس میں جلدی سے ہم نے اپنا ورچوئل ٹیچنگ سسٹم بنایا، اپنی اسکلز ڈیولپ کرنی شروع کی. بہت سے کورسز کی آؤٹ لائنز مرتب نہیں ہوئی تھی وہ کی. لیکن پھر جب ہم آہستہ کر کے ہم نے بہت جلدی اپنا لرننگ مینجمنٹ سسٹم بنا لیا، اور جب جو سیکنڈ لاک ڈاؤن میں ہمیں دوبارہ سے ای لرننگ کی طرف جانا پڑا تو اس وقت ہم بہت سی تیاری کر چکے تھے. اس میں ہم نے جو 3-4 فیکٹرز جو ہیں ان پہ خصوصی توجہ دی. ایک سب سے بڑی جو تھی وہ تھی ریڈینیس آف دا ٹیچرز اینڈ دا کورسز، کہ بھئی وہ کورسز جو کہ ہم فیس ٹو فیس پڑھاتے تھے، جب ہم انہیں ورچولی پڑھانا شروع کریں تو ان کورسز میں ہم نے ان کی آؤٹ لائن کس طرح ڈیولپ کرنی ہے، ان میں سے لوگوں سے انٹریکشن کس طرح کرنا ہے، ان کی اسیسمنٹ کس طرح کرنی ہے. تو وہ ہم نے بہت سی چیزیں جو ٹیچرز ریڈینیس اور کورس ریڈینیس تھی وہ ہم نے کی. پھر ہم نے اسٹوڈنٹ کو بھی ہیلپ کرنا شروع کیا کہ وہ کس طریقے سے بہت اچھے طریقے سے اپنے آپ کو انگیج رکھ سکتا ہے ای لرننگ کے دوران. تو بہت سی جو ہے اس معاملے میں اسٹوڈنٹس کو گائیڈنس پرووائڈ کی گئی کہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں ای لرننگ کے دوران. پھر ایک اور چیز جو تھی وہ ٹیکنالوجی تھی. اس وقت ہمیں پھر شدت سے احساس ہونا شروع ہوا کہ ہمارے بڑے شہروں میں، اگر ہم چھوٹے شہروں میں یا دور دراز کے علاقوں میں جائیں وہ تو ہمیں پرابلم ہوتا ہی ہے. ہمیں لاہور کے اندر بہت سا ایشو تھا کہ بچوں کو جو ہے کنیکشن ٹوٹ جاتا تھا، تو وہ کنیکٹیوٹی کا ایک میجر ایشو تھا. لیکن یہ ہوا کہ ان ساری تکالیف سے گزر کے ہمارے اسٹاف میں، ہمارے اسٹوڈنٹس میں، ہماری فیکلٹی میں، ہمارے سسٹم میں
ایک ریزیلینس ڈیولپ ہوئی کہ جس میں ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ اگر ہم اپنے ٹریڈیشنل ویز سے ہٹنا پڑ جائے تو ہم نے کس طرح اپنے آپ کو اڈیپٹ کرنا ہے. تو ایک نئی اسکل سیٹ ہمارے درمیان ڈیولپ ہوا کہ اب ہم نہ صرف فیس ٹو فیس اچھے طریقے سے پڑھا سکتے ہیں لیکن جس وقت ہمیں ضرورت پڑے ای لرننگ کی طرف بھی جا سکتے ہیں. بالکل بڑا اہم یہ میں سمجھتا ہوں پورے ملک کے اندر ہی ایک نئی جو ہے ایک میں سمجھتا ہوں جہت تھی جو ہم نے اپروچ کی اور اس کو جو ہے ڈگ آؤٹ کیا. ڈاکٹر صاحب یہ بھی میں جاننا چاہوں گا ایڈمیشنز ایک بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے. اس دوران بھی ہم نے دیکھا کہ مختلف جتنے ہمارے تعلیمی ادارے تھے بڑے انہوں نے اس کو آن لائن کر دیا. اس سے پہلے تو ہم دیکھتے تھے لمبی قطاریں لگا کرتی تھیں وہ کالجز ہوں وہ یونیورسٹیز ہوں ان کے باہر ٹھیک ہے پھر ان کے چلان جمع کرانے کے حوالے سے بڑی ایک ہیکٹک جو ہے نا وہ پورا فیز ہوتا تھا اور ان کے والدین کھپرے ہوتے تھے گرمیوں کے اندر. تو یہ بڑا ایک سمجھتے ہیں انقلابی اسٹیپ تھا. بالکل جی. یہ دیکھیں نا جی پھر وہی کہ جب کوئی مشکل مرحلہ آئے اور آپ اسے پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ فیس کریں تو اس میں آپ بہت سی سکلز ڈیولپ کرتے ہیں جو کہ آپ کو دوسرے معاملات میں بھی ترقی کرنے کا موقع ملتا ہے. تو ہم نے گورنمنٹ کالج کی 157 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ ای پورٹل بنایا ایڈمیشن کا اور تمام بچوں نے جو ابھی یونیورسٹی لیول کے ایڈمیشنز میں تقریباً 10,000 سے زیادہ اپلیکیشنز ہمارے پاس آئیں اور ان میں سے کسی ایک بچے نے ایک پیپر بھی ہارڈ کاپی میں جمع نہیں کرایا. سب کا سب ہم نے جو ہے آن لائن ورژن ہوا اور تمام ٹیسٹ ان کی رپورٹنگ ان کی ویریفیکیشن آف ڈگریز ان کی پیمنٹ آف دا فیس سب آن لائن پورٹل کے تھرو ہوئی. تو اس سلسلے میں ہم بڑے شکر گزار ہیں جو ہماری ٹیم بنی تھی DIT کی ڈائریکٹریٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی جو کہ پچھلے سال ہی میں نے بنائی تھی. اس ڈائریکٹریٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی نے جو ہمارا ایڈمیشن پورٹل بنایا اس میں ہم نے بہت اچھے طریقے سے ای ایڈمیشنز کیے. دیکھیے جی اس سے جو بڑا نتیجہ ہم اخذ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ای لرننگ جو ہے وہ ایک بہت بڑی اچھی سکل ہے جو ہر اچھے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے پاس ہونی چاہیے لازمی ہونی چاہیے. اور یہ جو ایک ہمیں مشکل مرحلہ درپیش ہوا کووڈ کی وجہ سے اس کی وجہ سے ہمیں ایک نئی سکل لرننگ کا موقع مل گیا. اور اس معاملے میں شاید باقی دنیا سے ہم تھوڑا پیچھے تھے لیکن کووڈ سے میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے لیے پلس پوائنٹ ثابت ہوا. بالکل جی. یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے جی کہ یہ ہوا. اور دنیا آپ نے کہا کہ ہم دنیا میں معاملات میں پیچھے تھے. بہت سی جو ٹاپ موسٹ یونیورسٹیز ہیں اسٹینفرڈ ہے اور دوسری جو بڑی ٹاپ کلاس یونیورسٹیز ہیں انہوں نے کووڈ آنے سے کئی مہینے سال پہلے جو ہے ای لرننگ کی طرف جانا شروع کر دیا تھا. تو لہٰذا ایک ٹرینڈ پہلے سے موجود تھا جو کہ ٹاپ موسٹ یونیورسٹیز آلریڈی اڈاپٹ کر رہی تھیں. ہمیں کووڈ کی وجہ سے اس طرف دھکیلا گیا مجبوراً ہم گئے لیکن اب ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ ای لرننگ کی ایک بہت بڑی پوٹینشیل ہے جو کہ ہمارے ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اڈاپٹ کر کے بہت سا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب یقیناً آپ سے ہم مزید گفتگو بھی جاری رکھیں. خواتین حضرات ایک ہمیں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد یقیناً کچھ اور موضوعات ہیں جن پہ ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں. ویلکم بیک خواتین حضرات. ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر اصغر زیدی سے وائس چانسلر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی. ہم ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے 2019 میں آپ اس قدیم اور نامور ملکی یونیورسٹی کے وائس چانسلر بنے. آپ اس سے پہلے مختلف عالمی جو تعلیمی ادارے تھے ان کے ساتھ آپ کا تجربہ رہا بڑا یقیناً خوشگوار رہا. اس کے بعد آپ نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی باغ دوڑ سنبھالی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے ان 2 سالوں کے دوران گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کہاں موجود تھی اور اس کو اب کہاں لا کے کھڑا کیا ہے؟ بہت شکریہ جی. میں جب 2019 میں یہاں آیا تو میں بڑی یونیورسٹیز کی آپشنز کو چھوڑ کر ایک ایجنڈا کے ساتھ یہاں آیا. ایجنڈا سے مراد یہ تھی کہ میرے یہاں آنے پر اور یہاں کنٹریبیوشن کرنے کا صرف یہی فائدہ ہوگا کہ میں جو بڑی یونیورسٹیز میں اچھے طریقے ہیں وہ یہاں پر اڈاپٹ کر سکوں.
تو اس کے سلسلے میں 4-5 نکات جو تھے وہ میں نے اپنے سامنے رکھے. جو ایک سب سے بڑا اہم تھا وہ تھا کوالٹی آف ٹیچنگ، کہ جب تک ہم اپنی فیکلٹی کو اسٹرینتھ نہ کریں اور ان سے ٹیچنگ اچھے طریقے سے نہ کرائیں، ہم اپنے ایجوکیشن سٹینڈرڈز کو بہتر نہیں بنا سکتے. دوسرا جو پوائنٹ تھا وہ تھا ریسرچ، اور ریسرچ وہ کہ جس سے سوسائٹل امپیکٹ جنریٹ ہو. تو لہٰذا ہم نے کوشش کرنی شروع کی کہ اس قسم کی ریسرچ کو پروموٹ کیا جائے گورنمنٹ کالج میں کہ جس سے معاشرے پر مثبت اثر بالکل ہو سکے، اور سوشلی فرینڈلی جسے کہہ سکتے ہیں. جی بالکل بالکل. ٹھیک ہو گیا. اور تیسری بات جو بڑی اہم تھی وہ تھی انٹرنیشنلائزیشن. اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے اپنے آپ کو لنک اپ کرنا ہے انٹرنیشنل یونیورسٹیز سے، ان کے سٹینڈرڈز کو سمجھنا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ اس طرح کے اقدامات کیے جائیں کہ جس سے ہماری رینکنگ، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی رینکنگ بہتر ہو، اور انٹرنیشنل اکیڈیمکس کی جو اچھی پریکٹسز ہیں ٹیچنگ میں، ریسرچ میں، وہ ہمارا سٹاف سیکھ سکے. تو اس معاملے میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کووڈ کی وجہ سے بہت سے اقدامات ہم نہیں کر پائے، کیونکہ جو ہم فیکلٹی ایکسچینج کرنا چاہتے تھے، اسٹوڈنٹ ایکسچینج کرنا چاہتے تھے، وہ سب منجمد ہو گیا. جو چوتھی بات تھی جی وہ ہے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ. اچھا، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں 2 قسم کی چیزیں ہیں، ایک ہے سول انفراسٹرکچر اور ایک ہے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر. ابھی ہم ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی بات کرتے رہے کہ ہم نے اپنا ایڈمیشن پورٹل ایسا بنایا کہ جس میں کسی بچے کو ایک پیپر بھی ہارڈ کاپی میں جمع نہیں کرانا پڑا، اور انہوں نے اپنی تمام فیس بھی تھرو بینکنگ سسٹم پے کی. انہوں نے تمام اپنے ڈاکومنٹس، اپنے چلان فارمز، تمام انفارمیشن اس ایڈمیشن پورٹل کے تھرو کی، اور اسی طریقے سے انہیں تمام انفارمیشن کہ وہ ٹیسٹ میں پاس ہوئے ہیں، انٹرویو میں کتنے مارکس آئے ہیں، اور کب ان کے انٹرویوز ہوں گے، کب ٹیسٹ ہوئے ان کے، وہ سب انفارمیشن اس ایک پورٹل کے تھرو ہوئی. تو یہ ایک میجر سکسیس تھی ہماری ایک کہ ہم نے تمام چیزیں جو ہیں ڈیجیٹلی کی. اس کے علاوہ ہم اب لرننگ مینجمنٹ سسٹم ڈیولپ کرنے میں مصروف ہیں، جو آپ کو جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ جب لاک ڈاؤن ہوا تھا تو ہم نے جلدی سے ڈیولپ کیا، پھر تھوڑی ہمیں بریدنگ سپیس ملی تو ہم نے اسے اور اچھے طریقے سے ڈیولپ کیا. اور ابھی جو ہمارا نیا ڈائریکٹوریٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، انہوں نے لرننگ مینجمنٹ سسٹم جو کہ ہماری اس یونیورسٹی کی ضرورت کے مطابق ہے وہ اچھا ڈیولپ کر لیا ہے. تو یہ تو ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ہم بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. جہاں تک سول انفراسٹرکچر کی بات ہے، اس میں ہم نے فیز 1 کمپلیٹ کیا اپنے نئے کیمپس کا، جو کہ کالا شاہ کاکو میں موجود ہے، اور اس میں اس سال پہلی دفعہ 5 ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ اپنی پڑھائی وہاں شروع کریں گے، جس میں تمام اسٹوڈنٹس اور تمام معاملات ان ڈپارٹمنٹ کے نئے کیمپس میں ہوں گے. تو ہم نے نئے کیمپس کے فیز 1 کو کمپلیٹ کیا ان کی کنسٹرکشن کا، جس میں ایک ایکیڈیمک بلڈنگ، ایک ایڈمنسٹریٹو بلڈنگ، ایک بوائز ہاسٹل اور سٹاف ریزیڈنسز بنائی گئی. اس کے علاوہ ہم نے بہت سی کوشش کر کے HEC کی مدد سے ہم نے فیز 2 کے فنڈز جو ہیں وہ ایکوائر کیے. 1.15 بلین روپیز جو ہیں وہ ہمیں ملے ہیں، جس میں اب ہم فیز 2 کی طرف جا رہے ہیں، جس میں ایک اور ایکیڈیمک بلڈنگ بنے گی، اس میں بسز آئیں گی، اس میں گرلز ہاسٹل بنیں گے، اور بہت سی دوسری چیزیں ہوں گی. تو سول سٹرکچر بھی جو چوتھا ہمارا جو بات تھا انفراسٹرکچر کا، اس میں ہم نے اپنا انفراسٹرکچر بھی. جو 5ویں بات ہے جی وہ سب سے اہم ہے، وہ ہے گورننس، کہ ہم گورننس اتنے اچھے طریقے سے کریں کہ اس میں تمام ایڈمیشنز اور تمام اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ آن میرٹ ہوں. صحیح. تو ہم نے بہت سی کوشش کر کے اپنا سسٹم آف انٹرنس یعنی ایڈمیشن سسٹم جو ہے اس کو بہتر کیا. اس میں سے وہ لیکیجز جو بعض اوقات آؤٹ آف میرٹ ایڈمیشنز ہو جاتے تھے ان کو بالکل ختم کر دیا. اس سال جو ہم نے ایڈمیشن کیے ہیں ابھی مکمل کرنے میں مصروف ہیں،
اس میں ہمارا یہ کلیم ہے کہ کوئی ایک بھی ایڈمیشن جو ہے وہ بغیر میرٹ کے نہیں ہوا. صحیح. اس میں اسپورٹس پہ جو ایڈمیشنز ہیں وہاں پر میرٹ پوری سختی سے رکھا گیا. ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی جو کلبز اینڈ سوسائٹیز میں کی ایڈمیشنز ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے سختی سے کنٹرول کیا. بالکل ڈاکٹر صاحب، اس پہ ہم یقیناً بات کریں گے. پہلے میں اسی ذرا نقطے پہ آنا چاہوں گا. ٹریننگ کے حوالے سے آپ نے بات کی، کوالٹی ایجوکیشن، ٹیچرز کی ٹریننگ، اس حوالے سے بھی کوئی مزید؟ ایک تو ظاہر ہے ہم نے دیکھا کہ آئی ٹی کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ ہمارا ایک اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ رہا، اس نے صرف جو ہے اساتذہ کو فوکس کیا، ساتھ ساتھ طلبہ کو بھی بتایا کہ آپ کس طرح سے آن لائن اپنی کلاسز لے سکتے ہیں اور اپنے پورٹلز کو مینیج کر سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ بھی کوئی چیزیں ہوئیں یا یہی چیز بڑے اچھے طریقے سے کی گئی؟ دیکھیے، جو فیکلٹی ٹریننگ ہم نے انٹرمیڈیٹ لیول کے ٹیچرز کی بہت اچھے طریقے سے کی. اس دفعہ پہلی دفعہ ہم نے انٹرویوز جو ہیں وہ اگست کے اینڈ تک کمپلیٹ کر لیے اور تمام نئے اپوائنٹیز جو تھے ان کا انٹرویو کیا اچھے طریقے سے، اور 1 مہینہ پہلے انہیں کانٹریکٹ دے دیا. اگست میں انٹرویو ختم کر کے سپٹمبر میں انہوں نے کام شروع کر دیا. اس دوران ہم نے ان کی انڈکشن کرائی، ان کی ٹریننگ کرائی، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بیس بنے ہماری، جو کہ فیوچر میں ہماری یونیورسٹی میں ہماری اسٹوڈنٹ پاپولیشن آئے، اس کی بہت سی مینٹرنگ، جیسے آپ کاؤنسلنگ بھی کہہ رہے ہیں، بالکل وہ انٹرمیڈیٹ لیول پہ ہو چکی ہو. بڑا اچھا. تو تاکہ جب وہ یونیورسٹی میں آئیں تو وہ کچھ ٹریننگ لے کر وہاں پہنچیں میچورٹی کے ساتھ، اور پھر ہم یونیورسٹی میں 4 سال وہ ہمارے ساتھ وقت گزاریں تو اس میں ہم ان کی فردر ٹریننگ کریں. اس میں فیکلٹی کی ٹریننگ بہت ضروری ہے کہ بھئی فیکلٹی جو ہے وہ نہ صرف سبجیکٹ پڑھائے بلکہ وہ ایک طرح کا مینٹر بنی ہوئی سامنے کھڑی ہو اور وہ لائف سکلز سکھانے میں مدد دے. ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بچوں کو انگیج کرے. تو اس سلسلے میں ہم نے ایک اور بہت اہم قدم کیا ہے. ہمارا ٹیوٹوریل سسٹم جو ہے اس کو دوبارہ سے ہم نے اڈاپٹ کیا ہے. اس کو بہت سے جو انٹرمیڈیٹ کے ٹیچرز ہمارے ہیں ان کو ٹیوٹوریل سسٹم میں رکھا ہے. ٹیوٹوریل سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں، جو ڈفرینٹ لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں، یعنی انٹرمیڈیٹ پارٹ 1، انٹرمیڈیٹ پارٹ 2، یونیورسٹی کے فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، اور ایون پی ایچ ڈی، ایم فل کے اسٹوڈنٹس ایک کلاس میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں، ایک ٹیوٹوریل گروپ میں. اور اس میں جو ٹیوٹر، جو آپ کا چیف ٹیوٹر ہوتا ہے اس کلاس کا، اور پھر ایڈیشنل ایک ٹیوٹر ہوتا ہے، ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ انہیں غیر نصابی معاملات میں ان کی ہیلپ کریں اور ان سے انگیجمنٹ کریں، ان کے کوئی ایشوز ہوں وہ ڈسکس ہوں، اسٹوڈنٹس آپس میں انٹریکٹ کریں. تو ہفتے میں ایک دفعہ 10:30 سے 11:10 ہر جمعے کو جو ہے ٹیوٹوریل گروپ ہوتا ہے. تمام بچوں کو اس میں اٹینڈ کرنا ہوتا ہے. اور بہت عرصے سے اس میں سستی ہو گئی تھی. وہ ٹائم ٹیبل میں تو موجود ہوتا تھا لیکن وہ پیریڈ ہوتا نہیں تھا. اس دفعہ آپ نے دوبارہ سے کوشش کی ہے کہ اس طریقے سے ہم ان کی وہ کریئر کاؤنسلنگ، مینٹرنگ جو ہے، جو کہ کلاس روم سے باہر ان کو مختلف سٹیجز کے اسٹوڈنٹس کو ایک جگہ بٹھا کر ہم کر سکیں. تو وہ بھی غیر نصابی سرگرمیوں کا آپ ذکر کر رہے تھے. کتنی سوسائٹیز ہیں اور کتنے مختلف کلبز ہیں جو اس وقت یہاں پر کام کر رہے ہیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں؟ دیکھیے بہت سورس آف جو ہے نا اٹریکشن ہے یہ. ہاں، جو نئے اسٹوڈنٹس آتے ہیں. اسی طرح ظاہر گیمز میں بھی ایک بڑا نام ہے. یہ بڑی اہم بات کی جی. گورنمنٹ کالج کی ڈسٹنکشن جو دوسرے انسٹیٹیوشن سے، ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں جو اس کی اسٹوڈنٹ سوسائٹیز اینڈ کلبز ہیں وہ بہت ایکٹیو رول پلے کرتی ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں ان لوگوں کی، ان اسٹوڈنٹس کی کہ جو ان سوسائٹیز میں اچھی طرح ایکٹیولی انگیج ہوتے ہیں. بالکل. لاسٹ ٹائم جب میں نے کاؤنٹ کیا تھا تو میرا خیال ہے 56 یا 58 سوسائٹیز اینڈ کلبز تھیں. اور اس میں مختلف سوسائٹیز مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کرتی ہیں. کچھ سوسائٹیز ایسی ہیں کہ جو کہ فنون لطیفہ میں ایکٹیو ہوتی ہیں، جیسے ہماری گورنمنٹ کالج ڈرامیٹک سوسائٹی ہے. اسی طریقے سے ہماری ڈبیٹنگ کلب جو ہے وہ بہت اہم ہے. وہ پورے پاکستان میں بہت سی ڈبیٹس میں حصہ لیتے ہیں. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا اصل تعارف. جی بالکل. تو اس طریقے سے مختلف سوسائٹیز جو ہیں وہ رول پلے کرتی ہیں. پچھلے سال ہم نے 3-4 سوسائٹیز بنائیں جنہوں نے بہت اہم رول پلے کیا، جس میں کشمیر سوسائٹی بنی جس نے کشمیر کاز کو جو ہے ہائی لائٹ کرنے میں بہت مدد کی. اسی طریقے سے اینٹی نارکوٹکس سوسائٹی بنی کہ جنہوں نے اینٹی نارکوٹکس فورس جو یہاں پہ ہے لاہور میں، پنجاب جو برانچ ہے، ان کے ساتھ مل کے بہت سا کام کیا.
تو اس طریقے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو موقع ملے کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو جو ہے اچھی طریقے سے استعمال کریں اپنی سوسائٹی اسٹوڈنٹ سوسائٹیز اور کلبز میں آ کر، اور اس طریقے سے ایک دوسرے سے بچے جو ہے انٹریکشن کر کے لائف سکلز سیکھیں اور لیڈرشپ کوالٹیز سیکھیں۔ تو اس سلسلے میں ایک بات آپ کے فورم سے کرنا بہت ضروری سمجھوں گا کہ ہم پہلی دفعہ گورنمنٹ کالج کے فورم سے آل پاکستان اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کا سمٹ کرنے چلے ہیں، جو کہ پہلا سمٹ ایسا ہوگا کہ جس میں پورے ملک سے یونیورسٹیز، وہ یونیورسٹیز جن کے پاس اسٹوڈنٹ سوسائٹیز اور کلبز موجود ہیں، وہ اپنے ریپرزنٹیٹیو اسٹوڈنٹ ایڈوائزرز کو گورنمنٹ کالج میں پورے ایک ہفتے کے لیے بھیجیں گے، کہ جس میں ہم بہت سی ایکٹیویٹیز، جو کہ خصوصاً ہم وہ ایکٹیویٹیز جو لاہور سٹی آف لٹریچر کے سے کنیکٹ کر کے ہم جو ہے گورنمنٹ کالج میں کریں گے۔ تو اس میں ہماری پورے ایک ہفتے کی ایکٹیویٹیز ہوگی کہ جس میں اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کا سمٹ ہوگا، جس میں ہم پارٹنرشپ کر رہے ہیں لاہور یونیسکو سٹی آف لٹریچر کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہے ہیں، یونیورسٹی آف لاہور کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہے ہیں، سپیریئر یونیورسٹی کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 NGOs ہیں، شعور فاؤنڈیشن اور برگد، جن کے ساتھ ہم یہ پارٹنرشپ کر رہے ہیں۔ بہت ظاہر بڑا گریٹ انیشیٹو ہے، انشاءاللہ یقیناً آپ کو اس میں کامیابی ملے گی۔ ڈاکٹر صاحب اب ذرا ہم اس موضوع پر آنا چاہتے ہیں کہ جو موضوع اس وقت ہر جو اسٹوڈنٹس ہیں، اسپیسیکلی ہم ذکر کریں میٹرک کے اور انٹر کے جو طلبہ ہیں جن کے ابھی تک رزلٹ نہیں آئے، ہم اس کو اگر ایڈریس کرنا کی چاہیں تو میرا خیال ہے وہ ذرا بڑا اہم ایشو ہے، اس کو ہم بات کریں گے اس پہ۔ اس وقت جو ہے رزلٹ جو ہے وہ مسلسل ڈیلے ہو رہا ہے، میٹرک کا رزلٹ ڈیٹ اناؤنس ہوئی، پھر ڈیٹ لیٹ ہو گیا، اور اسی طرح انٹر کا بھی لیٹ ہوا۔ اب جو گورنمنٹ کی جو ایک پالیسی آئی ہے، پہلے تو اس پہ ہم تھوڑی سی بات کر لیں کہ ایگزامز کے حوالے سے صرف 3 مضامین کے جو ہے وہ امتحان لیے گئے ہیں، اس میں کیمسٹری، فزکس اور میتھ ہے یا بایو ہے، اور یہ کچھ ایسے سبجیکٹس ہیں جن میں آپ کے نمبرز پورے آ جاتے ہیں۔ آپ نے جس طرح دیکھا KPK کے اندر ایک طالبہ نے قومی ریکارڈ، نیشنل ریکارڈ جو ہے وہ بنایا باقاعدہ پورے نمبر لے کر۔ اب کیا رزلٹ لیٹ آنے کی یہی وجہ ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو مزید بہتر ہونا چاہیے؟ اس کے علاوہ بھی کوئی اس کا حل ہے اس چیز کا؟ دیکھیے جی، ہمیں پورا احساس ہے کہ آن لائن ٹیچنگ کی وجہ سے اور بہت سے لاک ڈاؤن لگنے کی وجہ سے ایجوکیشن کا بہت نقصان ہو گیا، اور اس میں ہم نے کسی طریقے سے یہ مینیج کرنا ہے کہ ہم نے جو بچے جتنا بھی پڑھ سکے آن لائن ایجوکیشن سے، ان کا ایک اچھے طریقے سے امتحان لے کر ان کو نیکسٹ سٹیج تک پہنچا دیا جائے۔ تو جس طرح کے حالات لاک ڈاؤن کے دوران ہو گئے تھے، یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ ہم ان کو بغیر امتحان لیے آگے بڑھا دیتے، ان کو اگلی سٹیج تک پہنچا دیتے، اور کچھ جو ڈیفیشنسیز تھیں وہ اگلی سٹیج میں ریکور کرنے کی کوشش کرتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ وہ اس آپشن سے کمپیئر کریں تو پھر تو بہت سی بہتری ہو گئی، کم از کم امتحان ہو گئے، ایسے طریقے سے ہو گئے، چاہے جلدی ہوئے، کچھ سبجیکٹس کے ہوئے، تو لہٰذا اس پوزیشن سے کہ جس میں ہم بغیر امتحان لیے دے رہے تھے، ہمارے پھر بھی بہتری ہوئی ہے۔ اب ہم اس سے کمپیئر کرنا شروع کریں کہ جو 4-5 سال پہلے ہم نے جو بہت، تو وہ شاید ممکن نہیں تھا اتنے اس میں۔ اچھا، پھر اب جب اس طرح کے امتحان لے کر اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آ رہے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ آپ کا انٹرنس کے وقت جو ہے فردر ٹیسٹنگ جو ہے وہ آپ کی بڑی کریڈیبل سسٹم ہو۔ اگر آپ نے صرف مارکس پہ ریلائی کرنا شروع کر دیا تو شاید آپ اچھے اسٹوڈنٹس اپنی یونیورسٹی میں انٹر نہ کر سکیں۔ تو ہم نے گورنمنٹ کالج میں اس سال پہلی دفعہ، گورنمنٹ کالج کی اتنی بڑی تاریخ ہے، اس میں پہلی دفعہ ہم نے اکراس دا بورڈ تمام ڈپارٹمنٹس میں انٹرنس ٹیسٹ اور ایپٹیٹیوڈ انٹرویو کر کے اسٹوڈنٹس کو پہلے سارٹ آؤٹ کیا، اور اس کے بعد ہم ان کے FA/FSC کے مارکس دیکھیں گے اور اس بنا پر ان کا میرٹ بنے گا۔ سیم میٹرک میں بھی یہی اور میٹرک میں اسی FA کی جو انٹرنس ہے، FA/FSC کی جو انٹرنس ہے، اس کا سسٹم ابھی تک وہی ہے کہ ہم مارکس کے اوپر ہی کریں گے۔ یہ بڑی اہم کلیریفیکیشن میں نے ہم یونیورسٹی کی جو انٹرنس ہے اس میں ہم نے یہ بات طے کر لی ہے کہ ہم نے انٹرنس ٹیسٹ لینا ہے اور انٹرویو لینا ہے، جو کہ ہم نے تقریباً تمام ڈپارٹمنٹس کا لے چکے ہیں۔ صحیح۔ انٹر کے حوالے سے آپ نے کبھی بھی پرانی پالیسی ہے، اصل بیسک جو مارکس کا ایشو ہے اور سبجیکٹس کا ایشو ہے وہ انٹر لیول پہ ہی زیادہ ہے، میرا خیال ہے۔ آپ اس پہ کیا کہیں گے، اس کو کس طرح آپ سارٹ آؤٹ کریں گے؟ ابھی تک یہ
جو ہمیں سکسیس انٹرنس ٹیسٹ اور انٹرویوز کی ہوئی ہے یونیورسٹی لیول ایڈمیشنز پہ، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا کانفیڈنس اور بڑھتا چلا گیا کہ یہ سسٹم کہ جس میں انٹرنس ٹیسٹ اور انٹرویو لیے جاتے ہیں یہ زیادہ اچھا ہے صرف نمبر دیکھ کر ایڈمیشن دینے سے۔ تو لہٰذا ہم اس سوچ بچار میں مصروف ہیں کہ کیا ہمیں انٹرمیڈیٹ کی انٹرنس میں بھی اسی قسم کا سسٹم اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ ابھی تک کا جو سسٹم ہے اگر ہم وہی اڈاپٹ کریں گے تو اس میں مارکس ہی کی بنا پر ایڈمیشن کرنا پڑے گا، بالکل، اور وہ مارکس کی بنا پہ جو ایڈمیشن ہوتے ہیں اس میں نہ صرف یہ گڑبڑ ہوئی کہ بھئی اس دفعہ ایگزامز کو بہت اچھے طریقے سے نہیں لیے گئے، اور بلکہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف بورڈز کے مختلف طریقے ہوتے ہیں کتنی جنروسٹی سے وہ نمبر دیتے ہیں۔ بالکل، سندھ بورڈ کی جو جنروسٹی ہے نمبرز کی وہ پنجاب کی بورڈ سے ڈیفرنٹ ہے، پنجاب کے ڈیفرنٹ بورڈ سے۔ اسی طرح پنجاب کے اندر ملتان بورڈ کہ مارکنگ کا سسٹم جو ہے شاید وہ زیادہ جنرس ہے لاہور بورڈ کی نسبت۔ تو اس فرق کو بھی سامنے اگر رکھا جائے تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم انٹرنس ٹیسٹ اور انٹرویوز کی طرف جائیں، اور ہم اس سوچ وچار میں مشغول ایڈمیشن کمپین، اور اس سے ظاہر اسٹوڈنٹس بھی متاثر ہوں گے، اس پہ بھی ایک ظاہر ان کے تحفظات ہیں اسٹوڈنٹس کے کہ اتنے ایگزامز دینے کے بعد بھی پھر ہمیں ایک اور خیر ابھی تو کووڈ کا ہے لیکن ابھی بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، کیا رہے گا یہ؟ دیکھیے جی، میرے خیال میں انٹرنس ٹیسٹ اور انٹرویوز جو ہے وہ ایک اچھا طریقہ ہے انڈکشن کا، اسٹوڈنٹ انڈکشن کا، یعنی انٹرنس کا، انٹر لیول پہ بھی، انٹر لیول پہ بھی صحیح۔ لیکن یہ ہے کہ کیونکہ وہ ہم نے آج تک نہیں کیا کبھی یونیورسٹی لیول میں، تو سب کچھ ڈپارٹمنٹ میں کرتے تھے، کچھ نہیں کرتے تھے، اب ہم نے اکراس دا بورڈ کر دیا۔ تو میں یہ سوچ بچار میں اس وقت مصروف ہوں کہ کیا وہ جو اچھی لرننگ ہم نے یونیورسٹی لیول ایڈمیشنز میں ڈرا کی ہے، کیا ہمیں وہ لرننگ اڈاپٹ کرنی چاہیے FA/FSC کے ایڈمیشنز کے لیے بھی؟ تو ممکن ہے کہ ہم اس سلسلے میں بھی ایک اپنی ریفارم لے آئیں کہ جس میں ہم اب انٹرمیڈیٹ لیول کے ایڈمیشنز بھی انٹرنس ٹیسٹ انٹرویوز کے بعد پھر ان کے میرٹ کی طرف آئیں، تاکہ یہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب بس ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں جاننا چاہوں گا کوئی لاسٹ میسیج آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے دینا چاہیں؟ زیادہ بات جو ہے ہم انٹرمیڈیٹ اسٹوڈنٹس کی کرتے رہے، تو لہٰذا میں انہی کے لیے ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ اگر وہ خوش قسمت ہیں کہ ان کا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا ہے تو ان کو دو چیزیں جو ہیں ان کی بہت اہمیت دینی ہوگی۔ ایک، اپنی یہ سوچ ختم کرنی ہوگی کہ بغیر اکیڈمیز کے پڑھے ان کی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ ان کو یہ سوچ ایک مثبت اپنانی پڑے گی کہ جس میں وہ یہ کہیں کہ گورنمنٹ کالج کے ٹیچرز ہی ہمارے لیے کافی ہوں گے، مارننگ کلاس ورک ہی ہمارے لیے کافی ہوگا، ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم شام کو ٹیوشن پڑھنے کے لیے پرائیویٹ اکیڈمیز میں جائیں۔ تو اگر وہ اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کر لیں گے تو ان کا مارننگ کلاس ورک میں زیادہ دل لگے گا، وہ ٹیچرز پہ زیادہ پریشر بلڈ کریں گے، وہ ہم پر زیادہ پریشر بلڈ کریں گے کہ کس طریقے سے انہیں پڑھایا جائے، ان کے ٹیسٹ لیے جائیں تاکہ ان کی تیاری ہو۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات جو ہے، ایک دوڑ میں مصروف ہیں ہمارے بچے کہ وہ رٹا لگا کر کسی طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مارکس اچھے آ جائیں۔ ایسا ہی ہے، گریڈز کی دوڑ اتنی اس میں مصروف ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ تعلیم کا اصل مقصد کیا ہے۔ تعلیم کا اصل مقصد جو ہے وہ ہیں لرننگز، نالج۔ تو وہ بھول جاتے ہیں کہ لرننگز جو ہیں وہ پہلے اس کا پہلا مقام ہے، بعد میں اگر اچھی لرننگ ہوگی تو اس کے ساتھ اچھے گریڈ بھی آئیں تو وہ اچھی بات ہے۔ وہ گریڈز کو حاصل کرنے میں لرننگز کی طرف سے نظر اٹھا دیتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے گورنمنٹ کالج جیسے پروقار ادارے میں آپ کا آنا، اتنی محنت سے ہم نے آپ کے ٹیچرز ہائر کیے ہیں، وہ آپ کو پوری طریقے سے محنت سے پڑھانے کے لیے تیار ہیں، تو کوشش کیجئے کہ لرننگز کی طرف اپنی توجہ کیجئے۔ ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے وقت کا آپ نے ہمیں اتنے تفصیل سے جو ہے گائیڈ کیا۔ میں سمجھتا ہوں والدین کو، اسٹوڈنٹس کو یہ ایک اچھی رہنمائی ہے کہ جی جب بھی آپ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں آئیں تو آپ دو چیزوں کو لازماً، جس نے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا، کہ ایک تو مارننگ
جو کلاسز ہیں انہی کو انف سمجھا جائے, اور جو ایوننگ اکیڈمیز ہیں ان کو بالکل بھی جو ہے اس طرح سے آپ نہ پرائیورٹی دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب نے رٹا سسٹم کے حوالے سے بات کی کہ ہمیں ظاہر ہے اپنی جو نسل ہے اس کی گرومنگ کے حوالے سے بھی اقدامات اٹھانے چاہیے. میں ایک بار پھر ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت دیا. خواتین و حضرات, آج کے پروگرام میں اتنا ہی. انشاءاللہ ہم مزید کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے میزبان بلال احسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.